الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وقال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں ہر انسان چاہے وہ بہت ہی کم عقل کیوں نہ ہو، جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام سے پہلے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. جو عقل مند انسان ہے اس کے سامنے تو مقصد ہوگا ہی، لیکن جو بہت کم عقل انسان ہے وہ بھی کوئی کام بلا مقصد کے نہیں کرتا، چاہے وہ مقصد بہت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن بہرحال مقصد کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. جہاں تک کہ چھوٹے بچے کھیلنے لگتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے جو خوشی ہوگی، اور بچے کو خوشی بڑی پسند ہوتی ہے، لہذا وہ کھیل کود سے اپنے آپ کو خوش کرتا ہے، تو خوشی بھی ایک مقصد ہے. دنیا میں کوئی انسان جب تک اس کی عقل سلامت ہے کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا. اب جب کوئی انسان کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا تو جب بھی کبھی دین کی کسی بھی مجلس میں شریک ہونے کی نوبت بلکہ نعمت ملے تو اس کا مقصد طے ہو جانا چاہیے کہ ہم اس دین کے مجلس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں. کبھی کبھی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی دین کے مجلس میں شامل تو ہو جاتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں کیوں جا رہا ہوں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کی مجلس میں بہت قیمتی باتیں ہوئیں لیکن چونکہ مقصد معلوم نہیں تھا اس لیے ان کا فائدہ بھی آدمی نہیں اٹھا پاتا. میں آج ہی ایک سکول میں تھا اور وہاں بچے سیرت طیبہ کا بیانات کر رہے تھے. تب ظاہر ہے بچوں کو تیاری کرائی گئی ہوگی، اچھے اچھے مضامین ان کو لکھ کر دیے گئے ہوں گے، سیرت طیبہ کے مستند واقعات اور واقعات سے پھر بہت اچھے نتائج لکھ کر کے دیے گئے ہوں گے، اور وہ بچے 5-5 7-7 منٹ میں بہت قیمتی باتیں بیان کر رہے تھے. لیکن اکثر سننے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کہنے میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، بلکہ سب کی نظر اس پر تھی کہ بچے کا بولنے کا سٹائل کیسا ہے، بچے کو یاد اچھا ہے یا نہیں. تو گویا اکثر لوگوں کی نظریں اس پر تھی کہ بچے کا آرٹ صحیح ہے یا نہیں، اور اس بیچ میں جو میسیج ملنا چاہیے تھا وہ میسیج کوئی نہیں دے رہا. اور جنہوں نے سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو سنا وہ بھی اس لیے سن رہے تھے تاکہ بچوں کو نمبر دیں، کہ ان کو نمبر دینا ہے انہیں کہ فرسٹ کون آئے گا، سیکنڈ کون آئے گا، پرائز کس کو. لیکن وہ کیا رہا ہے بچہ، وہ مضمون اس میں اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کے طرف توجہ ہی نہیں جاتی. تو سننے والوں کو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، دین کی کسی مجلس میں شریک ہونے کی نعمت ملے اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے. اور یہ احسان اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو دین کی مجلس میں جانے سے نفرت ہوتی ہے اور جی نہیں چاہتا ہے، دین کی بات سننے میں آدمی کو الرجی ہوتی ہے، ایک حالت وہ بھی ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارے ہی معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہر طرح کی بات چیت میں شریک ہونے کو تیار ہے لیکن دین کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اور ان کی مجلس میں جب دین کی بات ہونے لگتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے. خاص طور پر شادیوں کی مجلسوں میں، تعزیت کی مجلسوں میں جب وہ
طرح طرح کی غیبت کی گفتگویں چلتی رہتی ہیں. اس بیچ میں اگر کوئی آدمی دین کی بات کرنے لگتا ہے تو بعض دفعہ مجلس میں کچھ لوگ جو ہیں فوراً چہرہ بدل دیں گے, اٹھ کر نکل جائیں گے, گویا ان کو بوجھ لگتا ہے یہ دین کی بات سننا. اس ایسی صورتحال میں دین کی مجلس میں شریک ہونے کی نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس پہ شکر پڑھنا چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. لیکن جب شریک ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیت کلیئر ہو جانی چاہیے کہ میں کیوں آیا, میرا مقصد کیا ہے. جیسے بولنے والے کو اپنی نیت ٹھیک کرنی ضروری ہے, اسی طرح سے سننے والوں کو بھی اپنی نیت ٹھیک کرنا ضروری ہے. اللہ حفاظت فرمائے اگر بولنے والے کی نیت صحیح نہ ہو تو ممکن ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات سننے والوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جائے, لیکن چونکہ اس کی خود کی نیت صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے. بولنے والے کی زبان سے دین بیان ہو رہا ہے اور دین کی قیمتی باتیں بیان ہو رہی ہیں, سننے والوں نے توجہ کے ساتھ سنا اور اس کا فائدہ بھی انہیں ہوا, چاہے ایمان میں اضافہ ہوا, چاہے اعمال کا شوق پیدا ہوا, چاہے گناہوں کی نفرت ہوئی, چاہے زندگی میں سدھار کا سلسلہ شروع ہو گیا, بہرحال سننے والوں کو فائدہ ہوا. لیکن بولنے والے کی نیت ٹھیک نہیں تھی. مثلا اس کی نیت تھی کہ لوگ میری تعریف کریں گے, لوگ میری مدح سرائی کریں گے, یا خدا نہ خواستہ مجھے بار بار لوگ بلائیں گے اور اس کے بعد مجھے واہ واہ ملے گی. تو اس واہ واہ پانے کے لیے, تعریف سننے کے لیے, مدح سرائی کی طلب میں اور شہرت کے لیے وہ بیان کر رہا ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی اور فاسد غرض ہوئی تو اس غرض کے لیے وہ بیان کر رہا ہے, تو زبان سے دین بیان ہو رہا ہے. نیت چونکہ صحیح نہیں ہے, زبان سے نکلنے والے دین سے سننے والوں کو فائدہ ہوا, اور ذہن چونکہ صحیح نہیں تھا, نیت صحیح نہیں تھی, تو ہو سکتا ہے اللہ اگر معاف نہیں فرمائیں گے تو پکڑ لیں گے. دین کے کاموں میں بہت مشکل ترین معاملہ ہے نیتوں کا ٹھیک صحیح ہونا. بے دینی کے کاموں میں تو نیت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ظاہر بات ہے چوری کرنے والا چوری کرے گا, غلط چیز کھانے پینے والا غلط چیز کھائے گا, وہاں نیت کیا کرنی ہے. نیت کے درست اور نادرست ہونے کا تمام تعلق دین کے ساتھ ہے. دین کی کسی بھی کام میں انسان کی نیتوں کا بڑا خطرہ رہتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز حسن نیت کی حدیث سے کیا. ہم عام طور پر جب بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ دیگر تمام محدثین نے اپنی کتابیں الگ الگ انداز سے مرتب کی ہیں, اور ہر محدث نے اپنے مزاج کے مطابق کتاب کا آغاز کیا. کسی نے کتاب الایمان, کسی نے کتاب الوضو, کسی نے کتاب الطہارت, کسی نے اتباع سنت. لیکن تنہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ انہوں نے وحی کے بیان سے کتاب کا آغاز کیا, اور کسی نے نہیں کیا. اور یہ جو ان کا انوکھا انداز ہے, یہ بہرحال ان کی خصوصیت ہے, ان کا امتیاز ہے کہ اس طرف کسی کی نظر نہیں گئی. صرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر گئی کہ مجھے حدیثیں بیان کرنے سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے, یہ سمجھانا چاہیے کہ انسانوں کو دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے, تو وہی کے ذریعے سے ملا ہے. تو وہی کیا چیز ہے, اس سورس کو پہلے بیان کرنے کے لیے وہی کا بیان کیا. لیکن وہی کا بیان کرنے سے پہلے ان کو فوراً خیال آ گیا کہ پہلے مجھے نیت ٹھیک کرنی چاہیے, کروانی چاہیے. تو وہی کے صحیح کرنے کی حدیث نقل فرمائی. اسی لیے جب ہم بخاری کا آغاز کرتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں, آپ کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کا بیان کیسے ہوا, آغاز کیسے ہوا, وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی. یہ عنوان قائم کرنے کے بعد وحی کی حدیث آ جانی چاہیے. لیکن اس کے نیچے جو حدیث لکھی وہ حدیث لکھی ہے انما الاعمال بالنیات. اس وجہ سے کہ وحی کا بیان تو بعد میں پڑھیں گے, پہلے اپنی نیت ٹھیک کرنا. یعنی وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ تم بھی اپنی نیت ٹھیک کرو, اور آگے کتاب پڑھانے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی اپنی نیت ٹھیک کر لینا, اور پڑھنے والوں سے بھی کہہ رہے ہوں کہ اپنی نیت ٹھیک کر لینا, اور جو کتاب کو پڑھیں گے ان کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی نیت ٹھیک کرنا. پھر حدیث نقل فرمائی انما الاعمال بالنیات والی مشہور حدیث ہے جو تقریباً ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے یہ, اور امام بخاری چونکہ سند کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے سند کے ساتھ حدیث نقل کی. مثلا امام بخاری کہتے ہیں حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى
फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसिबुहा औ इमरातिन यनकाहुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलैह। यानी हज़रत फरमा रहे हैं, मुझसे हदीस बयान की हुमैदी ने हदीस सुनी है सुफियान से, सुफियान ने हदीस सुनी याहया से, याहया ने हदीस सुनी है मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी से, मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी ने हदीस सुनी है अलकमा से। अलकमा कहते हैं कि मैंने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला से हदीस सुनी इस हाल में कि वो मिंबर पर थे और ज़ाहिर वो सामीन में बैठे होंगे। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमाल बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियत पर। तो नियतों का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नियतों के सही होने के असरात बहुत दूर तक जाते हैं, बल्कि कभी कभी अजीमुशान अमल नियत के सही न होने की वजह से रद्द हो जाता है, और कभी बहुत छोटा सा अमल नियत के सही होने की वजह से अल्लाह के बहुत कबूल हो जाता है। अगर शमा को बुझाना हो, आमतौर पर लोग फूंक मारते हैं, और अगर आग को जलाना हो तो तब भी फूंक मारते हैं। फूंक मारने से आग जलती भी है और फूंक मारने से आग बुझती भी है। अमल एक ही है लेकिन नतीजा अलग अलग निकलता है। फर्क सिर्फ नियत से होता है। जब हम नियत करेंगे आग बुझ जानी चाहिए, शमा सुफाक्तुन सुलगछात, और जब हम नियत करेंगे आग जलनी चाहिए तो कांगड़ी को फूंक मारते हैं तो आग सुलग जाती है। नियत उनके फर्क की बना ये होता है। एक शख्स ने टॉनिक की बोतल खरीदी ताकि वो सुबह और शाम डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक दवाई पिएगा, तो ये दवाई है। और अगर किसी शख्स ने सोचा कि टॉनिक में चूंकि अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है प्रिजर्वेशन के लिए, लिहाजा मैं 2-4 ढक्कन एक ही साथ पीऊँगा और फिर मुझे नशा चढ़ेगा, तो वो टॉनिक नहीं खरीदा, वो शराब पी रहा। चीज़ एक ही है, नियतें अलग अलग हैं, एक्शन भी अलग अलग होगा, नतीजा भी अलग अलग निकलेगा। दीन की मजलिस में एक इंसान आया है, ये सोच करके ये सोचने के लिए देखेंगे बयान करने वाला कैसा बयान करेगा, मज़ेदार और लुत्फ, नई मालूमात, जोशीला बयान कैसा बयान करेगा। ये सुनने के लिए इस जज्बे के साथ आदमी बैठा हुआ है, तो इसके माने हैं कि आपकी नियत सही नहीं। आप वह चेक करने के लिए बैठे हैं, या नंबर देने के लिए बैठे हैं, या कमेंट्स पास करने के लिए बैठे हैं, तो खतरा इस बात का है कि आदमी जिस हाल में आया उसी हाल में वापस आए। दीन सुनने वाले का मिजाज यूं होना चाहिए, ऐसा फर्ज करें हमारे बुजुर्गों में से कोई बुजुर्ग सामीन में बैठे हैं और इनके शागिर्द बयान करने के लिए बैठे हैं। मैं और वाज़ी मिसाल पे अर्ज करना चाहूँगा, फर्ज करते हैं सुनने वालों में हम सब बैठे हुए हैं और वो जवान, वो आलिम जिसने हमसे पढ़ा, वो बयान करने के लिए बैठा है। तो उस वक्त हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये हमारा शागिर्द है, हमको क्या दिन सिखाएगा। उस वक्त हमारे जहन में आना चाहिए एक अल्लाह का बंदा जो उम्र में हमसे बहुत छोटा है, कभी वो हमारे शागिर्द की जगह पर था, लेकिन इस वक्त वो शागिर्द के हैसियत से नहीं है, इस वक्त वो अल्लाह का दीन बयान करने के लिए बैठा है, मुझे तालिब बन करके सुनना है। अब फर्ज कीजिए इसने बयान किया, अब इसने शुरू कर दिया बयान करना, इसने हदीस पढ़ी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक। मसलन इसने ये हदीस पढ़ी, जो ही इसने ये हदीस पढ़ी, हम बैठे हुए थे, उनको फौरन ख्याल आया ये हदीस मैंने इसको पढ़ाई और मैंने इस हदीस का तर्जुमा भी किया, मैंने इस हदीस की तशरीह भी की, मैंने बताया कि हुज्जतुल लक औ अलैक का लाम किस लिए आता है और अला किस लिए आता है, लाम की वजह से तर्जुमे में क्या फ़र्क पड़ेगा और अला ज़रर के लिए आता है उसका तर्जुमे में क्या फ़र्क पड़ेगा साहब। लेकिन उस वक्त सुनने वाला ये जो उस्ताद है उसके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा ये शागिर्द तर्जुमा सही कर रहा है या नहीं। उसके जहन में आना चाहिए कि जो ये बयान कर रहा है उस बयान को मुझे अपने ऊपर फिट करना है, ठीक मुझे चेक करना है कि जो ये बयान हो रहा है मेरे अंदर वो कमी तो नहीं है। अब इसे तर्जुमा किया, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान क़यामत के दिन या तुम्हारे हक में बोलेगा या तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। तो मुझे सुनते ही फौरन ये देखना चाहिए मेरा रवैया कुरान के साथ कैसा है, कि कुरान मेरे हक में क़यामत के दिन खड़ा होगा या मेरे मुखालिफ में खड़ा होगा। अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक, कुरान दलील कायम करेगा या तुम्हारी हिमायत में या तुम्हारे खिलाफ। अगर कुरान के हुकूक अदा किए हैं तो तुम्हारे हक में बोलेगा, और खुदा न खास्ता अल्लाह बचाए अगर कुरान की तलफियाँ हुई हैं तो ये कुरान मुकाबले में खड़ा होगा। तो सुनने वाले को फौरन अपने ऊपर फिट करना चाहिए मेरा रवैया कुरान के साथ कैसा है। बहरहाल नियतें ठीक करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो तौफीक अता फरमाई, आप अपने घरों से निकल करके, हो सकता था आप किसी खुराफात की जगह होते, कहीं सड़कों में फिर रहे होते और हाथों में मोबाइल होता, हो सकता है न जाने मोबाइलों से क्या क्या देख रहे होते और क्या क्या सुन रहे होते, या कौन सी चैनलों में होते,
یا فیس بک میں کیا چلا کر کیا کرنا، اس کے مقابلے میں دین کی مجلس میں اس پہاڑی پر پہنچے ہیں تو اپنی نیت کو ٹھیک کریں کہ ایک تو نمبر ایک اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، ہم کو شریک ہونے کی توفیق مل گئی، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کسی ایسی جگہ ہوتے جو گناہ کی جگہ، اور اگر گناہ کی جگہ نہیں ایسی جگہ ہوتے جہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر یہاں آنا نصیب ہوا تو نمبر ایک اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سوچ کر ادا کریں کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب میرا بندہ شکر کرتا ہے تو میں اس کو اور عطا کرتا ہوں، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اب جب یہاں آنا نصیب ہو رہا ہے، جب بھی آنا نصیب ہو، جب بھی دین کے مجلس میں، اتنا ہی نہیں، جمعے کے بعد میں، سیرت کی مجلسوں میں، اصلاح معاشرت کے پروگرام ہوں یا ذکر کی مجالس ہوں یا اصلاحی مجالس ہوں، جب بھی کسی مجلس میں جانے کا موقع اللہ عطا فرمائیں گے، چاہے آپ بیان کرنے والے سے زیادہ صاحب علم ہوں، چاہے ہم بیان کرنے والے سے زیادہ اونچے مقام تقویٰ پر ہوں، لیکن طالب بن کر، پیاسا بن کر، ضرورت مند اپنے آپ کو سمجھ کر کے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سننا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ نہ جانے کون سی بات میرے لیے مفید ہوگی، اور اگر ایک بات بھی ہماری معلومات میں اضافے کی نہیں، جتنا اس نے بولا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور یہ سوچ کر کے جو بیان ہو رہا ہے میں اس پر عمل کر بھی رہا ہوں یا نہیں۔ اور جب اس جذبے کے ساتھ انسان آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے، جس کے اندر جتنی طلب ہوگی اتنا ہی ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ میں عام طور پر اس کی مثال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی جب ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں جو کہے گا بڑی توجہ کے ساتھ ہم سنیں گے، دوائی کھانے کے لیے جو ترتیب بتائے گا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، اور پھر پرہیز جیسا بتائے گا اس کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں گے اور ہرگز نہیں بھولیں گے، اور پھر واپس آ کر یہ سوچ کر کے کہ دوائی بھی مجھے کھانی ہے اور پرہیز بھی مجھے کرنا ہے، اور اگر وہ ایڈمٹ ہونے کو کہے گا تو ایڈمٹ بھی ہونا ہے، اور اگر دوائی مہنگی ہوگی تو کسی نہ کسی سے دوائی ارینج کرنی ہے، خریدنی ہے، اور اگر بہت پیاری چیزوں کا پرہیز بتائے تو پرہیز بھی کریں گے۔ اس طلب کے ساتھ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کم سے کم یہی سوچ کر کے دین کی مجلس میں آنا چاہیے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یوں سوچنا چاہیے کہ میں وہ شخص ہوں کہ اگر ڈاکٹر مجھے حلال چیزوں کا پرہیز بتائے گا، جو حلال چیزیں بہرحال میرے لیے حلال ہیں اور فائدہ مند ہیں، مگر کسی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو میں پرہیز کروں گا۔ بس فرض کیجیے کسی کی معدے میں خرابی ہے، السر ہے، اور ڈاکٹر نے کہا نمکین چائے بند کر دیں، اچار بند کر دیں، مسالے بند کر دیں، ہیوی غذائیں بند کر دیں، گوشت کھانا بند کر دیں، ہلکی غذائیں کھائیں، یہ ساری چیزیں بند، اور ساری چیزیں بڑی مفید ہیں، تو یہ تمام مفید چیزیں ہم چھوڑ دیں گے ڈاکٹر کے کہنے پر۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ سے کہے کہ جب ڈاکٹر کے کہنے پر میں حلال چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تو اگر دین بیان کرنے والا اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم بیان کر کے مجھے کہے گا فلاں چیز اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے، تو اپنے آپ سے پوچھیں تم کیوں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو جاؤ گے؟ یہ کیسا ایمان والا ہے کہ اپنے جیسے انسان کے کہنے پر حلال چیز سے پرہیز کرنے کو تیار ہے، اور اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر اپنے اس کا نفس آمادہ نہیں ہو رہا۔ تو جذبہ یہ آنا چاہیے کہ اگر میں ڈاکٹر کی دکان پر جاتا تو حلال سے حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا اگر میں بیمار ہوتا۔ فرض کیجیے ڈاکٹر نے کہا تمہاری چھاتی خراب ہے، آپ لسی مت پیئیں گے، آپ دہی کھانا بند کر دیں، آپ فریج کا پانی مت پیئیں گے، آپ آئس کریم نہیں کھائیں گے، پرہیز کریں گے، اور پھر چھاتی ٹھیک ہوگی تو معدے میں گرمی ہوگی، تو اب ڈاکٹر کہتا ہے آپ ٹھنڈی چیزیں بھی کھائیں گے، لسی بھی پئیں گے، تو کل تو ڈاکٹر نے کہا تھا بند کر دو تو ہم نے بند کی، آج کہہ رہا ہے آپ کھاؤ تو ہم کھائیں گے، گویا فالو کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے ڈاکٹر کو، کرنا بھی ہے۔ یہ کیسا ایمان والا ہے جو اپنے نبی کی بات سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اپنے آپ کو کہنا چاہیے تم کیوں آمادہ نہیں ہو جاؤ گے؟ یہ ایک عمومی بات تھی جو میں نے عرض کی کہ میرے بھائی جب بھی کسی دینی مجلس میں شریک ہوں تو نیت اچھی طرح سے واضح کر لینا چاہیے کہ میں جاؤں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنوں گا، کیا کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں، بیان کرنے والا کیا بیان کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ شانہ ڈالیں گے ذہن میں، بلکہ کبھی اللہ تعالیٰ شانہ سامعین میں سے کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں اور استعمال ہوتا ہے بیان کرنے والا۔ بیان کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیوں یہ بیان کر رہا ہوں، کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ نکلتا ہے جو سنے۔ میں ابھی کل جمعہ پڑھانے کے لیے جگہ پہنچا تو کچھ وہ باتیں جو کبھی ذہن میں بھی نہیں آئیں، اتفاقاً وہ بیچ میں خیال بھی آنے لگا بھائی سامعین کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، لیکن چلو میں نے بیان کر دیا۔
بیان کرنے کے بعد ایک شخص ملے جو ایمان والا نہیں تھا اور وہ ہماری زبان بولنا بھی نہیں جانتا تھا، وہ دوسرے سے کہتا تھا، میں حیران ہوا یہ وہی باتیں کیسے کہہ رہے تھے جن کی مجھے ضرورت تھی، جو میرے ذہن میں سوالات تھے. ہم کو نہیں معلوم وہ زبان سے وہ باتیں کیوں آئیں کہ اسلام پر ایک اعتراض یہ آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور بعد میں وہ کہنے کہ یہی تو سوالات میرے ذہن میں ہیں. غرض یہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ شانہ بیان کرنے والے کو استعمال کرتے، تم یہ بولو، تم یہ کہو، کیونکہ سننے والوں میں کچھ لوگوں کی ضرورت یہی ہوتی ہے، اور اللہ ان کو جیسے اللہ پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے زمین کو استعمال کرتے ہیں، نل کا استعمال کرتے ہیں، چشمہ استعمال ہوتا ہے، وہ سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ کبھی سچی طلب والوں کو ہدایت کی بات پہنچانے کے لیے بیان کرنے والے کو استعمال کر لیتے ہیں. تم یہ چیز بیان کرو، اسے خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیوں یہ چیز بیان کر رہا ہوں، اور اگلے والوں کو ہدایت ملتی. اس طرح کے تجربات ہمارے بڑوں کو بہت ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو بھی ہوتے رہتے ہیں. ہم تو خیر بہت چھوٹے، تو بہرحال. اور ویسے سننے والوں کا حق ہے بیان کرنے والوں پر کہ وہ چیز بیان کرے جس کی سننے والوں کو ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے بیان کرنے والے یہاں خطا کھا جاتے ہیں کہ وہ چیز بیان کریں گے جو موضوع بہت اچھا ہوگا مگر وہ سننے والوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اس لیے بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ موضوع منتخب کریں جس کی ان کو ضرورت ہے، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. مان لیجیے تمام کے تمام ان میرڈ لڑکے ہیں اور ہم حقوق بیان کرنے لگیں گے بیویوں کے، تو ان کا کیس ہی نہیں ہے. ان کا کیس یہ ہے کہ اس جوانی کی زندگی میں، اس زمانے کی زندگی میں ان کو کیا ایسا بولنا چاہیے. موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے بیان کرنے والوں کو سامعین کا حق ذہن میں رکھنا ہے. وہ ٹیچر جو اپنا سلیبس چھوڑ کر بڑی اچھی سٹوریاں طالب علموں کو سنا رہا ہے اور بچے بڑے خوش ہیں، کتنی گڈ سٹوری ہم کو سنائی ٹیچر نے، ٹھیک، لیکن اس ٹیچر نے ان کا حق مارا ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی بیان کرنے والا ایسی چیز بیان کر رہا ہے جو موضوع بہت اچھا ہے مگر آپ کا نہیں ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتا چلا ہم کو وہ چیز سنائی گئی جو ہمارا کیس ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے سنا اور بڑے مزے کے ساتھ سنا، لیکن آپ کا کیس تھا ہی نہیں. وہ ان کو نہیں پتا چلا کہ ہمارا حق مارا گیا. ہم جو 1-2 گھنٹے لے کر کے آئے تھے، ہم کچھ پانے کے لیے آئے تھے اور ہم کو وہ چیز سنائی گئی جو ہمارا موضوع ہی نہیں تھا. بہرحال اللہ کرے ہمارے بولنے والوں کو موضوع صحیح مل جائے، اور جو سامعین کا حق، جہاں جو سامعین کا حق. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو ان کے حضرت تھانوی تو حکیم الامت ہے، تو عجیب عجیب نقطے ان کے ذہن میں رہتے تھے. کبھی ایک نقطہ ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا، میں اس موضوع پر بولوں گا جو میرے اندر کمی ہے، تو اپنی کمی کو عنوان بنائیں گے تاکہ سننے والوں کو بھی نفع ہو، اسے پہلے کو اپنی ذات کا نفع ہو. بہرحال میرے بھائیوں، یہ اصلاحی مجلس ہے، اور اصلاحی مجلس کے معنی کیا ہیں کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ خامیاں ہماری دور ہو جائیں اور درستگی پیدا ہو جائے. درستگی کس چیز کا نام ہے؟ درستگی نام ہے ہم ایسے بنیں کہ اللہ کہیں گے تم ایسے بندے بن گئے جیسا میں چاہتا تھا، اور اللہ کے نبی فرمایا کہ تم ایسے میرے امتی بن گئے جیسا میں چاہتا تھا. ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے پسندیدہ بن جائیں. اللہ کے پسندیدہ بننے کے معنی اللہ کا پسندیدہ بندہ، اور اللہ کے نبی کے پسندیدہ ہونے کے معنی پسندیدہ امتی. اور اس کے مقابلے میں اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ اللہ بھی ہم سے ناراض اور اللہ کے نبی بھی ہم سے ناراض ہوں، تو گویا وہ زندگی بگڑی ہوئی زندگی ہے. ایمان والا ہونے کے باوجود ایک انسان بگڑی ہوئی زندگی گزار رہا ہو، یہ آدمی گویا اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. اس اصلاح کی ضرورت کے لیے مجالس قائم ہوتی ہیں، تو اب اصلاحی مجلس میں ہمارے تو لیولیں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ ایمان والا جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اللہ کے نبی کا اپنے آپ کو امتی مانتا ہے، مگر طرح طرح کی کمیاں ہیں، طرح طرح کی خامیاں ہیں. جیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ویسا نہیں، جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں. موت کے بعد کی زندگی کا زبان سے اقرار کرتا ہے مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. وہ جانتا ہے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا، میرا طریقہ کچھ اور ہے، نبی کے طریقے سے وہ دور ہے، اس کا افسوس نہیں. اس نے سنا ہے یا اب سنا یا پہلے سنا، وہ یہ جانتا ہے یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی، مگر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی. تو یہ جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے باوجود اگرچہ ایمان والا ہے، اب ان خرابیوں کی اصلاح ہو جانی چاہیے، یہ کہ خرابی کو دور ہو جانی چاہیے. اس غرض کے لیے اصلاحی مجلس ہے. اصلاحی مجلس کے معنی میں دیکھوں کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں. ایک انسان وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، یا ایک انسان وہ ہے جو نماز تو پڑھتا مگر کبھی کبھی. ایک انسان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ مگر بے دھیانی کے ساتھ.
اب اس کا کیس یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنائے، اس کا کیس یہ ہے کہ نمازی ہے مگر پختہ نہیں ہے تو پختہ بنے، اور اگلے والے کا کیس یہ ہے کہ نمازی تو ہے مگر دھیان والی نماز نہیں ہے، یہ ایسی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ نماز اس کے گندے کٹلے میں لپیٹ کر منہ پر پھینک کے ماریں گے، یہ تیری نماز مجھے نہیں چاہیے۔ اس بیچارے کا کیس ہے وہ بے نمازی، اس بیچارے کا کیس ہے کہ نمازی تو ہے مگر پابند نہیں، اور تیسرے بیچارے کا کیس ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر ایسی نماز ہی نہیں ہے جو اللہ کو پسند آئے، وہ اٹھا کے وہ پھینک دیتے ہیں۔ اب ان تینوں کو الگ الگ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ وہ نمازی بن جائے، اس کی اصلاح ہے کہ وہ مکمل پابند ہو جائے، اس کی اصلاح یہ ہے کہ اس کی نماز ویسی بن جائے کہ اللہ فرما گیا ایسی نماز مجھے چاہیے تھی۔ یہ پہلی کلاس میں ہے، یہ دوسری کلاس میں ہے، یہ تیسری کلاس میں ہے، کلاسیں الگ الگ ہیں۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس کی آنکھ کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اور اسے جی چاہتا ہے کہ میں وہ دیکھوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، میں ان کو دیکھوں جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا، مگر اس کے دل میں چاہت اور شوق ہے، اور یہ طرح طرح سے حربے کر کے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے، اور تسکین نہیں ہوتی ہے، اور پیچھا بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی رہتا ہے۔ ایک حالت اس کی یہ ہے۔ اب اس میں سے اس کی اصلاح کا معلوم یہ ہے کہ اس کے دل میں نفرت آ جائے، اسے بیٹھنے لگے، اور اس سے ذرا سا اور آگے ایک انسان وہ ہے کہ جس کے دل میں احساس ہے کہ غلط ہے مگر آنکھ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اندر سے خیال آتا ہے یہ غلط ہے مگر آنکھ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے، کبھی کر پاتا ہے کبھی نہیں کر پاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے جی بند دل کی بیماری مجھے ہے، اور دل پھر اگر نظریں ہٹا لیتا ہے تو اندر سے طبیعت زور مارتی ہے، دیکھو گے اب جس کو تمہیں دیکھنا ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کو دیکھو، جس کو تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا چہرہ دیکھو کیسا ہے۔ غرض یہ کہ دل میں خیالات ابھرتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہ صاحب نہیں میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں، دیکھتا تو نہیں لیکن دل میں بڑا جبر پڑتا ہے، اور دل میں طلب ہوتی ہے کہ میں دیکھوں، اور ہوتے ہوتے ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میری نظر میں اجنبی عورت ایسے ہی جیسے پتھر، میری نظر میں وہ ایک شخص نے جب لکھا تھا یہاں کہ میرا نظر میں قائم تو زمین برابر، پتھر اور عورت میری نظر میں برابر، مجھے جی نہیں چاہتا۔ بلکہ ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کے خیالات برے ہیں، اس کی نگاہ گناہ کر رہی ہے، تو جواب آئے گا کہ آپ کے اندر اب بھی ایک خرابی ہے، آپ اسے تذکرہ بھی کر رہے ہیں، یہ تذکرہ کرنا بھی علامت ہے کہ تمہارے اندر کچھ مرض بھی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے انسان پاخانے کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، تو جب مکمل نفرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو تم تذکرہ بھی پسند نہیں کرو گے۔ غرض ہے کہ سٹپ بائی سٹپ اصلاح ہوتی ہے۔ تب جب آدمی کسی مجلس میں آئے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے میں کون سی لیول پر ہوں، میری حالت یہ ہے کہ میں نماز کا پابند ہو چکا ہوں الحمدللہ، اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری نماز ایسی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری نمازی اس قابل نہیں ہے کہ میرے دربار میں پیش ہو سکے۔ تم سے بہتر تو وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اندر سے کا احساس ہے میں بے نمازی ہوں، اور تمہیں فخر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر تمہاری نماز اس قابل ہے ہی نہیں کہ میرے دربار میں پیش ہو سکے، کیونکہ تم کھڑے میرے سامنے ہیں سوچتے کہیں اور ہو، کھڑے کہیں اور ہو سوچتے کہیں اور ہو۔ تو یہ بیچارہ کہاں فخر کرے گا میں نمازی ہوں، اس کو فکر پڑے گی میری نماز اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کبھی استغفر اللہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ کس چیز پر پڑھا آپ نے؟ یعنی میں تصور یہ دیا کہ میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں یہ نماز ایسی نہیں بن سکی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کشمیریوں کا مزاج یہ ہے خوب قسم قسم کے کھانا کھلائیں گے، لاسٹ میں کہیں گے عجز و معافی ایسے ہوتے کیوں کو ہم کو معافی دے دیجیے جہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ پجے قانون تکورنے کی یہ جملہ بولتے ہیں، حالانکہ اتنا کھلایا ہوتا ہے تو جگہ بھی نہیں ہوتی پیٹ میں، مگر اس کے باوجود یہ جملہ بولتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جان دی ہوئی تھی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نے اگر اللہ کو سجدہ کیا، حق یہ ہے کہ سجدہ اللہ کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ اگر میں نے استغفر اللہ پڑھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ شاموں نے اس استغفر اللہ کو قبول کیا یا نہیں، کیونکہ استغفارنا یحتاج الی استغفارات کثیرہ، تم اللہ سے معافی مانگتے ہو، یہ جو معافی مانگتے ہو یہ معافی مانگنا بھی تمہارا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جس جذبے کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے تھی وہ جذبہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں، کہتے یا اللہ معافی یا اللہ معافی، اور چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو جب تم چھوڑنے کو تیار نہیں ادھر سے کہتے ہو معافی، پہلے اسی جرم پر معافی مانگو۔ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیرہ۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے نازک ترین وقت جوانی کا وقت ہوتا ہے۔ میں اپنے حضرت مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے کیا عرض کرنا ہے، انہوں نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے، اور یہ کیونکہ عام طور پہ جوانی ہوتے ہیں تو میں نے جب دیکھا اکثر بالکل 99% اب جوان ہیں، یہ 2-4 ہمارے بزرگ ہوں گے جو
سفید نورانی داڑھیوں والے ہوں گے، ورنہ اکثر تو آپ جوان ہی ہیں. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہی گفتگو کی جائے. تو میرے بھائی، انسان کی زندگی کا سب سے نازک ترین دور جوانی کا دور ہے. بگڑنے اور بننے کے سارے امکانات اسی عمر میں ہوتے ہیں. بگڑتے ہیں تو اسی عمر میں اور سدھرتے ہیں تو اسی عمر میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں جوانوں کے سامنے رول ماڈل، نمونہ لانے کے لیے الگ الگ انداز سے گفتگو کی. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو جوان کے روپ میں پیش کیا. سمیعنا فتن، ہم نے جوان کے بارے میں سنا. یقال له ابراہیم، اس جوان کا نام ابراہیم ہے. لفظ فتن استعمال کیا ہے تاکہ جوان کے سامنے رول ماڈل آ جائے، نمونہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اسی غرض کے لیے. وہی جوانی کی زندگی میں ہیں، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مدین کے علاقے میں ہیں، وہاں ان کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، کسی گھر میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چشمے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کچھ خواتین آئی ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. اس کے بعد جب وہ خواتین واپس گئی ہیں تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تم جلدی کیوں آئی؟ انہوں نے جواب میں کہا ہمارا ایک جوان تھا، اس جوان نے ہماری بکریوں کو جلدی سے پانی پلایا، اس وجہ ہمارا جلدی آ گئی. یعنی واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں 6-7 دن سفر کر کے، اور وہاں چشمے کے کنارے پر تھے یا کنویں کے کنارے پر تھے. شعیب علیہ السلام کی جوان بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، اور وہ اپنی بکریوں کو روک کر کے رکھتی تھی تب تک جب تک باقی لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نکل جائیں. پھر اگر پانی تھوڑا سا بچا ہوا ہوگا تو وہ اپنی بکریوں کو پلاتی تھی، کیونکہ کنویں سے وہ پانی نہیں نکال پاتی تھی، وہاں ڈول اتنا وزنی تھا. موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، طاقتور تھے. انہوں نے یہ سارا منظر جب دیکھا کہ یہ لڑکیاں بیچاری اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں اور دوسرے مرد آ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے ان کو ہٹایا اور ڈول نکال کر پانی ان کو اچھی طرح سے پانی پلا، ان کو روانہ کر دیا. اب یہ بیٹیاں جب اپنے گھر پہنچی ہیں تو ان کے والد نے سوچا کہ شاید یہ پانی پلائے بغیر ہی بکریوں کو لے کر دوپہر میں. تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں ایک جوان تھا، اس جوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اگر آپ اجازت ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا بلا کے لاؤ اسے. اب وہ جوان لڑکی آئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی ہے ابا جان بلا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس جوان لڑکی کے ساتھ پہاڑیوں کا، نالوں کا سفر کر کے چل رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کتنے کلومیٹر کا سفر تھا. اس واقعے کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک بہت چھوٹا سا جزوی واقعہ ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا اس جوان کو بلا کر کے لاؤ، اور وہ بیٹی اس جوان کو لے جا رہی ہے اپنے بابا جان کے پاس. تو اس واقعے کو بیان کرنے سے ہمارا یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ شاید یہ دکھانا چاہتے ہوں گے کہ ایک جوان خاتون کے ساتھ پہاڑیوں کے بیچ میں سفر کر رہے ہیں، دیکھنے والا تیسرا کوئی نہیں ہے. اس جوان کا رویہ اس وقت کیا تھا؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو خاتون ہے، وہ جوان بیٹی ہے، وہ آگے بھی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے ہیں. چلتے ہوئے آگے سے ہوا آتی ہے، اس ہوا سے اس کی ساڑی گر جاتی ہے، اس ہوا سے اس کی شلوار ہٹ جاتی ہے، اس کی ٹانگیں نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بال نظر آتے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کی، کنکر مار کر کہا پیچھے رہے، میں آگے چلوں گا. اور بات بالکل نہیں کرنا، جہاں راستہ بدل رہا ہوگا وہاں پتھر پھینک دینا، اور پتھر پھینک دینا ادھر سے چلتا رہوں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میری بات چیت بھی اس سے نہ ہو، میری نظر بھی اس پر نہ پڑے، اور سفر جنگلوں کا ہوگا. تیسرا دیکھنے والا کوئی. اب جب پہنچے ہیں وہاں تو بیٹی نے کہا ابا جان، ایک طرف سے یہ بہت طاقتور ہے، دوسری طرف سے بہت امانت ہے، ان میں کبھی نہ. تو یہ واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کہ جوان کے سامنے رول پڑا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اس یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تمام چیزیں تفصیلات کے ساتھ، اور سب سے نازک ترین واقعہ بیان کیا کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ان کی خوبصورت جوانی پر فریفتہ ہو کر کے ان کو آخری مرحلے تک پہنچا، تو قرآن کریم نے اس کو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ ان کو کمرے میں لے جا وکالت ہے طلاق، اور اسے آخری غلطی کی دعوت دی. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو کیسے بچایا اور کیا کہا؟ لولا را برہان ربی، اللہ کے برہان انہیں دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا جو تم مجھ سے کروانا چاہتی ہو. اور اس نے غلطی کرانے کے تمام انتظامات کیے تھے، گویا بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. بعض مفسرین جب لکھتے ہیں کہنے لگے جناب جب یہاں سے پیچھا ہو رہا ہو تب تو بچنا آسان، جب وہیں سے مطالبہ آئے اور رکاوٹ کوئی نہ ہو، اور ملک کی فرسٹ لیڈی یعنی ملکہ محترمہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی دیکھنے والا ہے، کمرے بند ہیں اور بیڈ روم تک پہنچایا گیا، وہاں بچنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کر کے قرآن کیا کہا؟ دیکھو پاگل بنی یہ ہے.
پھر یوسف علیہ السلام نے آخر میں کہا میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں مگر وہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس گناہ کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ میں جیل جاؤں گا وہیں رہوں گا مگر اس جرم میں نہیں جاؤں گا جس جرم میں پہلے ایک عورت میرا پیچھا کر رہی تھی، اب یہاں مصر کی تمام اپر کلاس کی لیڈیز میرا پیچھا کر رہی ہیں، اپر کلاس کی خواتین میرا پیچھا کر رہی ہیں، میں اپنی جوانی کو دعوت دے تو جیل میں چلے گئے، سال جیل میں رہے اور جرم کوئی نہیں۔ تو اپنی جوانی کو گناہ سے بچانے کا جرم، جو جرم نہیں جو کمال تھا مگر اس کو جرم قرار دے کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سینکڑوں نصیحتیں ہیں، سینکڑوں۔ قرآن اسی لیے اس کو کہا احسن القصص، یہ بہترین واقعہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے عجیب واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں فرمایا لقد کان لکم فی قصص عبرہ، اس پورے واقعے میں تمہارے نہ جانے کتنے نصیحت کے سامان موجود ہیں۔ بلکہ ہمارے اس وقت کے موجود بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے پر تقریباً 100 نصیحتیں نکالی ہیں، کتاب ہمارے موجود ہے، آپ میں سے بہت سارے حضرات نے پڑھی ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں 100 نصیحتیں ہیں، اور ایک ایک ٹاپک نے بیان کر کے کہا ایک نصیحت یہ ہے، ایک نصیحت یہ ہے۔ تو اس میں سب سے اہم ترین نصیحت جو جوانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ خوبصورت ترین یوسف خوبصورت ترین عورتوں کے نردے میں ہے، خوبصورت ترین عورتیں اس کو برائی کی دعوت دے رہی ہیں، اس خوبصورت ترین جوان کو خطرہ کسی چیز کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیا۔ اور جب اس کو جیل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو پہلے اس نے کہا میرے کیریکٹر کی گواہی پہلے دے دو، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ یہ پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ کیا میرے کیریکٹر میں کوئی داغ ہے یا نہیں، تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ جب عزیز مصر کہتا ہے اس کو جیل سے باہر لاؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا میں تب تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جانا چاہیے کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزامات لگانے کی کوشش کی تھی آپ ان سے پہلے گواہی دلوائیں کہ میں بالکل پاک دامن ہوں۔ تو جب اعلان ہو گیا پاک دامن ہے، اب یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ یہ سارا واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ نوجوانوں کے سامنے بول پاک۔ پھر اور آگے اسی طرح سے آگے چلتے رہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور لفظ فتیہ استعمال کیا کہ اصحاب کہف جمعوں کی جماعت تھی۔ اس اول فتیہ وہ جوانوں کی پارٹی تھی جو پورا ملک برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں شرک ہے، وہاں کفر ہے، وہاں ناچ گانے ہیں، وہاں عیاشیاں ہیں، وہاں فحاشیاں ہیں، جتنے جرائم ہوا کرتے ہیں وہ سارے جرائم میں ڈوبا ہوا ملک، اور ان میں چند جوان تھے وہ بچے ہوئے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ہم ان برائیوں کو روک تو نہیں سکیں گے، اب یہ برائیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں اور شاید ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے اس کفر میں مبتلا ہونے سے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے ان برائیوں میں مبتلا ہونے سے، اس وقت ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہاں سے نکل گئے، اور قرآن میں اس کو کہا جوانوں کی ایک جماعت تھی جو وہاں سے نکل گئی اور پہاڑ میں جا کر چھپ گئی۔ غار میں جب پہنچے ہیں، اب انہوں نے پہلے سوچا اگلا سفر تو کل سے دیکھیں گے، فی الحال ہم آج رات اس غار میں گزارتے ہیں۔ تو اپنے گھروں سے نکلے، غار میں جا کر چھپ گئے، تھکاوٹ ہو گئی تھی، انہوں نے سوچا پہلے رات بھر وہیں سے آرام کریں گے، کل صبح یہاں سے آگے سوچیں گے اب کہاں جائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو سلا دیا اسی غار میں، اور 300 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی ہے، اور 300 سال کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا ناخن اتنے لمبے ہو چکے ہیں، بال اتنے لمبے ہو چکے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار بہت نیند ہم نے کی، دوسرے نے کہا ابھی تو آدھا ہی دن ہوا ہے، ایک نے کہا نہیں صبح سوئے تھے شام ہو گئی پورا دن، تو ایک نے کہا آدھا دن سوئے، دوسرے نے کہا کل سوئے تھے آج دوسرا دن آ گیا، تیسرے نے کہا یار 1 دن ہو یا 2 دن ہو گئے فی الحال بھوک لگی ہے، کھانے کا کچھ انتظام کرو، حالانکہ 300 سال ہو چکے تھے۔ اب یہ سارا واقعہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، کیوں؟ جوانوں کا لفظ استعمال کر کے اضافت فتیہ، وہ جوانوں کی جماعت، نام یہ رکھا گیا سورہ کہف، اصحاب الکہف۔ قرآن کریم جوانوں کے سامنے رول ماڈل لانے کے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا وغیرہ، اور اخیر میں پھر جناب رسول اکرم کہ مقدس ترین جوان، جس جوانی پر دنیا کے تمام جوانوں کے تمام جوان قربان، خوبصورت ترین ذات اقدس، صحت مند ترین ذات اقدس، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، اور اگر اس معاشرے میں کوئی جوان بگڑ جاتا تو اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ اس گندے معاشرے کے اندر محمد رسول اللہ کا پاکیزہ جوان ابھر رہا ہے۔ نگرانی والدین کرتے ہیں وہاں والدین نہیں ہیں، نگرانی بھائی بہن کرتے ہیں کہ بھائی بہن بھی نہیں ہیں، نگرانی سوسائٹی کی طرف سے ہوتی ہے، سوسائٹی تو برائی میں ڈوبی ہوئی ہے،
وہاں تو ساری برائیاں فخر کے ساتھ ہوتی تھی، ساری برائیاں فخر کے ساتھ ہوتی تھی، وہاں تو شرابیں فخر کے ساتھ پی جاتی تھی، وہاں تو ناحق قتل کرنے والا فخر کے ساتھ کہتا تھا ہمارا قبیلہ ایسا ہے، اتنے مارے ہم نے۔ وہ تو وہ زمانہ تھا کہ جہاں کھانے کا میں ننگے طواف ہوا کرتے تھے، اس ماحول کے اندر محمد رسول اللہ کی جوانی بڑھ رہی ہے۔ سلام ان کی جوانی پر کہ جب آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ کا نکاح ہوا ہے تو ابو طالب نے اس نکاح کی مجلس میں نعت پڑھی تھی، نعت، اس نعت کا ایک شعر بخاری میں ہے، حالانکہ بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابو طالب کے شعر کو نقل کرنے کا کیا مطلب، لیکن خواجہ ابو طالب کا شعر امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کرا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، شعر نقل کیا وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِ سِمَاعُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِ۔ میں قسم کھاتا ہوں ان کے روئے انور کی، میں قسم کھاتا ہوں ان کے گورے بخڑے کی، قسم کھاتا ہوں ان کے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ابو طالب کہتے ہیں محمد رسول اللہ 25 سال کا جوان ہے، یستسقى الغمام بوجهه کہ اگر خشکی ہو، بارش نہ برس رہی ہو، جب ان کا چہرہ آسمان کو دیکھائیں گے تو آسمان پانی برسا دیتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَاعُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ۔ اسی میں ایک شعر اس نے کہا تھا، جس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا مالی اعتبار سے بلا شبہ کمزور، یہ یتیم بھی ہے، اس کا گھر بھی نہیں ہے، مگر عقل میں اور کردار میں عرب کا کوئی جوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب آپ نبی بنے تو نبی بننے کے بعد ان کے مخالفین نے ہر طرح کے غلط الزامات لگائے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ آپ نے بچپن میں بچوں جیسی شرارتیں کی ہیں اور آپ نے جوانی میں جوانوں جیسی غلطیاں کی ہیں۔ نہ آپ کے بچپن کو پر کوئی انگلی اٹھا سکا اور نہ اپنی جوانی پر کوئی انگلی اٹھا سکا۔ پاکیزہ ترین جوانی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، یہ ہے جوانوں کے سامنے رول ماڈل۔ پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے متعلق جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی، ان میں اہم مسئلہ یہی تھا، اللہ کے نبی چاہتے میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہتے، اس لیے مستقل جوانوں کے متعلق الگ سے احکام بیان ہوتے تھے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، اور واقعات جوانی کا جنون جب انسان کو چڑھتا ہے، نہ دین کی فکر، نہ عزت کی فکر، نہ اخلاق کی فکر، نہ ماں باپ کی کچھ نہیں، جب جنون چڑھ جاتا ہے جس چیز کا بھی چڑھے گا۔ آپ نے کہا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے، اس کو قابو میں رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی برائیوں سے بچا کر کے عبادت پر کھڑا ہوگا۔ 7 یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، وفی روایت یوم لا ظل له الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو تمام برائیوں سے بچایا ہوگا، وہ جوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی اور بھی ہے، کاش اللہ تعالیٰ شانہ وہ کردار ہمارے نوجوانوں کو عطا کر دے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ایک وہ جوان، ایک انسان، وہ انسان ہوگا، رجل، وہ انسان، دعتہ، جس کو کسی عورت نے دعوت دی، ذات حسب و جمال، جو عورت بہت اونچے خاندان کی اور خوبصورت عورت، اور اسے دعوت دی برائی کی، اور اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اور بچا لیا اپنے آپ کو، تو قیامت کے دن یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، تمہارے سامنے ایک بہترین میڈل تم لے سکتے ہو، بس شرط یہ ہے اپنی جوانی کو برائی سے بچا کے دکھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی ایک جوان کے توبہ کرنے پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس جوانی میں برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہے، بڑھاپے میں تو آسان ہے، کیوں؟ بڑھاپے میں تو ہمتیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، ولولے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، شوق مٹ چکے ہوتے ہیں، بڑھاپا طاری ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو جوانی بھی ہوا کرتی ہیں وہ سب نہیں ہیں۔ اور چونکہ جوانی اللہ تعالیٰ شاہ ایک منصوبے کے ساتھ، ایک مشیت کے ساتھ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک چیز ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلے نابالغ تھا، یہ نہیں جانتا، اس کے نابالغ تھا، اس کو نہیں معلوم تھا سیکسول ہارمونز کیا ہوتے ہیں، جو ہی بالغ ہونے کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر نئے جذبات ابھرتے ہیں، یہ فیمیل کی طرح مائل ہونے لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے باتیں سننے میں، اس کو مزہ آتا ہے وہ چیزیں دیکھنے میں، بس
یہ دراصل اللہ تعالیٰ شان تیاری فرما رہے ہیں کہ آگے چل کر تم کو مرد بن کے زندگی گزارنی ہے، بس اسی مرحلے میں یہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اعظم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بیوار کس طرح سے پہنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم واقعات کو اس طرح سے بیان فرمایا جیسے آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی سارے اللہ کے نبی، ہر نبی کا سورس آف علم، یعنی علم آنے کا مقام وہ اللہ کا وحی کے ذریعے، لیکن صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کو بیان فرمایا، بلکہ اس میں تو تقریباً ہر کچھ عرصے کے بعد نئی مثال سامنے آ جاتی ہے، بلکہ آج کل تو زیادہ ہی تازہ مثال سب کے سامنے ہے۔ آپ اگر غور کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے تو تازہ مثال سامنے ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس وقت فرمایا تھا جب ہومو سیکسولیٹی کا دنیا میں کہیں کو تصور نہیں تھا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت، اور فی روایت ان من اعلام الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ تو لواط اور صحاب یعنی گیزم اور لیسبینزم یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں کہیں دنیا میں، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آج جانتے ہیں صورت اس وقت کیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں میں یہی بحثیں چل رہی ہیں، آدھی دنیا میں قوانین بن چکے ہیں اور فوراً کام کر رہے ہیں، لٹریچر چھپ رہا ہے، اور اس کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں، بلکہ ان سے بحث کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ تو کبھی کہتے ہیں نیچر یہی ہے، وہ کہتے ہیں شاید میوچل کنسنٹ ہے تو آپ کا اعتراض کیا ہے اس میں؟ خیر دنیا کے قومیں کیا کریں گے یہ تو وہ جانے، لیکن ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نبی برحق تھے، یا رسول اللہ آپ تک اگر ہماری آواز پہنچے تو ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا ہمارا دور ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے جو آپ نے اس وقت فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم اس وقت کورٹ میں بحث چل رہی ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو الاؤ کر دیا جائے اور اس کو جرم کے کھانے سے نکال دیا جائے، اس چیز کو جس کو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس وقت بیان فرمایا جب دنیا میں یہ فتنہ تھا ہی نہیں کہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے متعلق جو کچھ فرمایا وہ اس وقت صورتحال ہے، آپ جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو یہ طے کرنا کہ آپ جوانوں کی کون سی والی قسم میں ہوں گے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم فسق فتیانکم، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں بے قابو اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ فسق فتیانکم، لفظ فتیان استعمال کیا، وہی لفظ فتح جو قرآن میں بھی آیا، فتح وہی لفظ فتح اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، تمہارے جوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ فاسق و فاجر ہونے کے بعد ڈرگس کریں گے، فیشن کریں گے، فضول خرچیاں کریں گے، ڈانس دیکھیں گے، میوزک سنیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، اور ہو سکتا ہے غلط تعلقات میں بھی پھنس جائیں۔ اور آج کا دور تو وہ ہے۔ فسق صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ اپنے پاک معاشرے کے جوانوں کو جانتے تھے، ان کے اندر کوئی داغ نہیں کیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت جوانوں کی تھی، اکثریت۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں تو ابوبکر صدیق آپ کے ہم عمر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ہم عمر ہیں جو 5-6 سال کے بعد وہ مسلمان بنے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے سب جوان تھے، حضرت علی چھوٹے بچے تھے بلکہ عائشہ بالی بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد بنے جوان تھے، ابو عبیدہ بن جراح جوان تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ 16 یا 17 سال کے جوان تھے۔ پھر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اکثر صحابہ جوان تھے، بہت کم تھے جو بوڑھے تھے۔ عبادہ بن صامت، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ابو ایوب انصاری، ابو طلحہ، یہ چند حضرات بوڑھے، باقی سب جوان تھے۔ جب صحابہ کرام کی اکثریت جوانوں کی، اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد آخر عمر میں اپنی حکمت عملی یہ اپنائی کہ تمام اہم اور بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے۔ آپ کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد مکے کا گورنر بنانا تھا، تو ظاہر صدیق اکبر کو بنانا چاہیے تھا بظاہر، فاروق اعظم، صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن وقاص، خالد بن ولید، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے بدر سے لے کر کے اور تمام بڑے بڑے غزوات میں بڑے کارنامے انجام دیے تھے، تجربات کے، ان میں سے کسی کو حتیٰ کہ آپ کے چچا حضرت عباس ان کو گورنر بنانا چاہیے تھا، مگر نہیں، آپ نے اس جوان کو گورنر بنایا جو 2-3 دن پہلے مسلمان بنا تھا۔ عطار ابن اسید مکہ مکرمہ میں انہیں اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پر ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مسلمان بنے ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکے کا گورنر بنا اسی کو بنا دیا۔
تو جوان کے ہاتھ میں اس دنیا کی سب سے اہم ترین سٹیٹ جوان کے ہاتھ میں دے دیا، وہ ہے مکہ مکرمہ۔ پھر جب دنیا سے اللہ کے نبی سے رخصت ہونے والے تھے تو فوج کا کمانڈر جوان کو بنایا، اسامہ بن زید کو، جو 17 سال کے جوان تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا کہاں؟ قباء کی مسجد کا، اور معاذ بن جبل جوان تھے اور اتنے شوقین تھے کہ پہلے حضور کی ابتدا میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر آتے تھے قباء، وہاں پھر یہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے دوبارہ۔ اس وقت تک دوبارہ نماز پڑھنا منع نہیں ہوا تھا۔ شوقین اتنے تھے کہ جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پوری پڑھتے تھے۔ اب بیچارے جو دن بھر مزدوری کرتے تھے صحابہ، وہ سوچتے تھے اتنی لمبی نماز ہم کہاں پڑھ پائیں گے، تو آ کر کہہ دیا حضرت یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم سے نہیں ہو گئے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا کر سمجھایا اتنی لمبی نماز تم کیوں پڑھاتے ہو، اب فتانو نام تھا نماز، اس کی وجہ سے لوگ نفرت کرنے لگے کہ ہلکی نماز پڑھو، من کان منکم اماما فلیخفف فلیتجوز، ہلکی نماز اتنی لمبی مت پڑھو۔ جوان تھے، اتنی شوقین کا عالم یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹا بچہ، ابھی شاید بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، شاید بالغ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر بالغ ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں۔ فتح مکہ جب ہوا ہے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بالغ ہونے کے قریب تھا، کنت ناحست الحلم، میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 3 مہینے دنیا میں رہے، ہو سکتا ہے 3 مہینوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بالغ ہوئے ہوں گے، ممکن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بالغ ہونے کے معنی کیا ہیں؟ جب لڑکے پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو یہ بالغ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے 3 مہینوں میں بالغ ہوئے ہوں گے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن عباس بہرحال نابالغ تھے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ یہ عبداللہ بن عباس اپنی خالہ سے کہتے ہیں، خالہ ان کی ہیں حضور کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ کہ خالہ جان جس دن اللہ کے نبی رات کو آپ کے ہاں رات گزاریں گے اس دن میں بھی آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں۔ خالہ جانے کا ضرور آ جاؤ، ماس تو ماس ہوتی ہے، خالہ تو خالہ ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں نے رات گزاری اپنی خالہ جان میمونہ کے گھر، اس رات جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی سے۔ اب عبداللہ بن عباس تو گئے ہیں اس منصوبے کے ساتھ میں رات بھر دیکھوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل کیا کیا ہوتا ہے، اس منصوبے، اور نابالغ بچہ ہے۔ تو کہتے ہیں اب جب بستر ڈالا گیا، بستر ایک ہی ہے، وہاں کمرے نہیں ہیں کہ صاحب اس کمرے میں تم سو جاؤ، وہ تو ایک ہی حجرہ مبارکہ ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرمائیں گے اور ساتھ میں حضرت میمونہ آرام فرمائیں گے، اور جگہ ہی نہیں ہے۔ تو بستر ڈالا گیا، سر کی طرف تم کا یہاں سو جاؤ تم، تو عبداللہ بن عباس کو یہاں لٹا دیا، یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹ گئے، یہاں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے آرام فرمایا۔ عبداللہ بن عباس نے آنکھیں بند کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نام الغلیم، بس باسان نیکی شاید نیند پیمنس، لگتا ہے چھوٹے کو نیند آ گئی۔ یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں کہاں سویا تھا، میں تو جاگ رہا تھا، کیونکہ مجھے تو دیکھنا تھا نا حضور کی آنکھ، حضور کیا کیا کریں گے۔ تو آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں شاید جب اس نیند پہ شاید یہ سو چکا ہے، مگر وہ تو جاگے ہوئے تھے۔ ٹھیک، اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، ساری رات عبداللہ بن عباس آنکھ بند کر کے جاگتے رہے اور دیکھتے رہے حضور کب اٹھیں گے۔ آگے رات کے قریب حضور اٹھے تو عبداللہ بن عباس نے دیکھا کیسے اٹھے، آپ اٹھے، آسمان کی طرف نگاہ کی، پھر آنکھوں کو ایسے کیا، پھر پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ 11 آیتیں حضور نے پڑھی۔ عبداللہ بن عباس سنتے رہے یہ ساری 11 آیتیں اور یاد کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، وہاں پانی لٹکا ہوا تھا مشکیزے میں، اس سے پانی نکالو، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن عباس ہٹ سے کھڑے ہو گئے اور دوسرے برتن میں پانی لے گا کے باہر رکھا تاکہ حضور جب باہر آئیں گے تو وضو کریں گے۔ جب باہر نکل کر آئے تو دیکھا کسی نے پانی رکھا، اور کس نے رکھا؟ عبداللہ نے کہا حضرت میں نے، تو حضور نے گلے لگایا، وہ گلے لگا کے فرمایا یا اللہ اس میرے بچے کو قرآن کا فہم عطا کر دیجیے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس تمام صحابہ میں فہم قرآن میں سب سے آگے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے نیت باندھی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سوچا میں کیوں بیٹھوں گا، میں نے صرف کھٹ سے وضو کیا، آ کر حضور کے پیچھے میں بھی کھڑا ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا دائیں بائیں طرف سے، تو حضور نے مجھے کان سے یہاں سے پکڑا اور دائیں طرف لیا ہے، یا کان سے پکڑا اور یا ہاتھ سے اور ذات سے دائیں طرف کھڑا کیا۔ اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، حضور نے 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت اور 2 رکعت پڑھ کر کے پھر جب مکمل نماز ہو گئی پھر آپ نے آرام کیا اور لیٹ گئے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے دیکھنا تھا نا حضور کیسے لیٹیں گے، کہتے ہیں جب حضور لیٹ گئے تو میں نے آپ کی کھراٹے بھی سنے، حتیٰ سمعت غطیتہ او خطیتہ، ٹھیک۔ اس کے بعد حضرت بلال آئے کہ یا رسول اللہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں۔
حضور کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، تو عبداللہ نے پکڑا کہ حضرت آپ تو سو گئے تھے، آپ نے تو کراٹی بھی لی، تو وضو کیے بغیر کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھ تو سو جاتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تشریف لے عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کا جوان ہے، شوق کس چیز کا ہے؟ اور نہ جانے کتنے مسئلے اس ایک رات سے وہ بیان کرتے ہیں، میں نے رات میں یہ کیا، پھر میں نے اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا، اور صحابہ آ کر پوچھتے تھے آپ سنائیے نا کیا رات گزاری تھی آپ نے، پھر کیا کیا ہوا تھا؟ میں جوانوں کو رول دکھا رہا ہوں۔ غرض میرے نوجوان بھائیوں، ان تمام قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اب اگر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں، میں یاد کرنا چاہوں گا، نمبر 1، آپ اس زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ماحول کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ان خرابیوں سے بچنا آج آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ سر پر ٹوپی ہے، سفید کپڑے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، لہذا شیطان آپ کا پیچھا نہیں کرے گا اور نفس آپ کا پیچھا نہیں کرے گا۔ ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ سر پر ٹوپی ہوگی، چہرے پہ داڑھی ہوگی، اور نمازوں میں پڑھ رہے ہوں گے، اور رات کو موبائل میں نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوں گے، اور اس وقت آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ شیطان زور لگائے گا، دیکھو تم بھی، اور آپ کچھ اور دیکھنا چاہیں گے، بیچ میں کچھ اور بھی آتا ہوگا، اس وقت آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں اپنی جوانی کو داغ لگا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ بگڑنے کا خطرہ ہمارے اس نوجوان بیچارے کو ہے جو کالج میں، صرف اسی نوجوان کو ہے جو سیکنڈ ٹائپ ہے، نہیں، ہر جوان کے پیچھے پیچھا لگ رہا ہے، ہر جوان کے پیچھے، چاہے اس کے سر پر فلانا بوائے کٹ ہے، اور چاہے اس کے چہرے پر شریعت کی داڑھی ہے یا فیشن کی داڑھی ہے، شیطان کا حملہ ہر ایک کے پیچھے، ہر ایک زد میں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے آپ کو اس دین کے مجلس میں، اصلاحی مجلس میں آنا نصیب کیا، بہت مبارک ہے، بہت ہی زیادہ مبارک۔ اللہ اکبر، مجھے پھر یاد آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوانوں کی پارٹی آ گئی۔ وہ دو یا تین تھے، ان میں سے جو اچھے قسم کے جوان تھے، ان کا نام تھا مالک ابن حویرث، یہ یمن سے آئے ہیں۔ اب 10-20 دن جب حضور کے ساتھ رہے وہ، تو ایک دم ان کو گھر کی یاد آنے لگی، اور ہو سکتا ہے ان میں کوئی بیرٹ بھی ہوگا، اور اگر شادی شدہ ہوگا تو بچے بھی یاد آ رہے ہوں گے، اور بیویوں کی یاد ستا رہی ہوگی، تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر کی یاد ستا رہی ہے، اور ساتھ میں ڈر رہے تھے کہ حضور ڈانٹیں گے، فرمائیں گے زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہو، چند دن میں اختا گئے، واپس جاؤ گے، پھر کہاں نصیب ہوگا یہاں آنا، پھر کہاں ملوں گا میں تمہیں، اور قیام کرو۔ یہ ڈر رہے تھے کہ حضور ہم کو ڈانٹ دیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کان رفیقا کان شفیقا، کہتے ہیں وقت اشتہینا الی اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی تو ڈرتے ڈرتے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، کرو تیاری، اور جب واپس جانے لگے تو آپ نے نصیحتیں فرمائی، تم نے ایک امام بنے گا، اذانیں پڑھنا جو تم نے یہاں دین سیکھا ہے، اور نمازیں جیسے مجھ سے تم نے سیکھی ہیں، وہاں جا کر کے ویسی نمازیں پڑھنا۔ اس مقام پر حضور نے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، وہاں جا کر ویسے ہی نماز پڑھانا سکھانا جیسے مجھ سے تم نے نمازیں سیکھی ہیں۔ تو جب ان کی بات واپس نکل گئی، 20 دن حضور کی خدمت میں رہے ہیں، حدیث کی کتابوں میں کا واقعہ تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کے زمانے میں سب سے اہم ترین معاملہ ہے اپنی ایمان کی حفاظت، اور یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے خلاف طرح طرح کی مہم میں طرح طرح کی وہ چیزیں جس سے اپنی ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ایک ہاسٹل کے دیندار نوجوان نے مجھ سے آ کر کہا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، پورے ہاسٹل میں ہر کمرے میں ہر بیڈ کے ساتھ ایک ٹیبل تھا، اس ٹیبل پر کتاب رکھی ہوئی پائی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا خدا کہاں ہے، تاکہ لڑکا پڑھے۔ کنفیوژن پیدا کرنے کے نہ جانے کے ایسے کیسے مہم میں چل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ سامنا کرنا پڑے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت، دور وہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق طرح طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ مسلمان اپنے نبی سے دور ہو جائے اور آپ کو کنفیوز کریں گے، اس وقت اپنی ایمان کو بچائیں گے۔ اسلام کی کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کر کے چینلوں پر ڈسکشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے صرف مسلمان جب سنے گا وہ کنفیوز ہو جائے گا اور اپنے اسلام سے بدزن ہو جائے گا، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے طلاق کے نظام پر ڈسکس کرنے کی؟
ان کو تو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمارا طلاق کا نظام ہمیں سمجھائیں گے، وہ تو ڈسکشن کریں گے اسی لیے تاکہ سننے والے سارے کنفیوز ہو جائیں۔ تو اس ایسے ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا آسان نہیں ہے۔ کتنے تعلیمی اداروں میں وہ چیزیں پڑھوائی جا رہی ہیں جو چیزیں ایمان کو ختم کرنے والی ہیں، اسی ماحول میں آپ کو تو اپنے ایمان کی حفاظت، اس ایمان کی حفاظت میں کبھی اندر سے کنفیوژن پیدا ہوگا، اور کبھی باہر کے کسی تھیوری کی بنا پر کنفیوژن آئے گا، اور کبھی کسی آدمی کے دل سے کنفیوژن آئے گا۔ میرے بھائی صورتحال یہ ہے، کھلا یہاں اداروں میں لوگ اعلان کر کے کہتے ہیں خدا کہیں نہیں ہے، اور ہمیں سنو دکھاؤ، اس ماحول میں آپ کو زندگی گزارنی، تو اپنی ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2، اپنی کردار کی حفاظت، اور جب کردار کی حفاظت کی بات کہی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت کے سماج میں جو خرابیاں ہیں، چاہے وہ رقص ہوں، چاہے غلط تعلقات ہوں، چاہے موبائل کا غلط یوزنگ ہو، چاہے غلط ویب سائٹیں یا فیس بک کے غلط، یہ ساری چیزیں، ان میں بہت کم فائدے ہیں، فائدے یقیناً ہیں لیکن نقصانات و خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کا اکثر وقت موبائل کے بیکار چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، بس یہ لائکنگ اور شیئر، کس چیز کو لائک کر رہے ہوں، کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً جو سنسنی خیز واقعات ہوتے ہیں۔ اب سنسنی خیز واقعات کہیں ہوا، بس اسی میں آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شامل صاحب فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جن کا ایمان نہیں ہے، فرماتے بے فائدہ کاموں میں ان کو مزہ آئے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم۔ اچھی طرح سے سمجھیں، اگر آپ کو ورلڈ کپ دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو اب سمجھ جائیں انفیکشن ہو چکا ہے۔ جس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور ہم راتوں پورا مہینہ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ میں، تو ورلڈ کپ میں دیکھ کر ہم نے جو اپنا ٹائم ویسٹ کیا اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوا؟ لیکن مزہ آئے گا۔ تو مزہ آنے کے معنی کیا ہے؟ اس چیز میں مزہ آ رہا ہے جس کا ہمیں کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کتے پال رہے ہیں، ٹھیک، 1-1.5 لاکھ روپے کتا لائیں گے، پھر 10-20 ہزار مہینے کا خرچہ ہوگا، اور خوش ہیں، اور ساتھ میں سمجھتے ہیں ہم مزہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بلکہ اب تو یہاں بلیوں کا شوق بھی شروع ہو گیا ہے، تو بلیاں بھی بک رہی ہیں۔ میں ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس چیز میں آدمی کو مزہ آ رہا ہے جس چیز کا نفع کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں انسان اپنی انرجی بھی ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت تباہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں خوش ہے میں نے کچھ پایا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے نوجوانوں کی یہ باتیں کڑوی لگیں، مگر بھائی یہ کڑوی نہیں ہے، سچائیاں ہیں۔ ہاں اگر یہ کڑوی لگ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے سدھار کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اپنی جوانی کو، جیسے ایمان کو بچانا ہے ایسے کیریکٹر کو بھی بچانا ہے۔ اس کیریکٹر کو بچانے میں آپ کو اپنی صحت بھی بچانی ہے، اپنا کردار بھی بچانا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے ہم کو فریش جوانی دی ہے، اور اللہ نے ہم کو بیدار جوانی عطا کی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں نہیں ہیں، بالغ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہیں کیا کیا غلطیاں کرے گا یہ۔ اگر آپ اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت مبارک، اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہیں ہونا ہے، توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد نئی جوانی سٹارٹ کریں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث سنائی تھی، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ شاموں کو 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ توبہ کر کے ہنس اٹھیں گے کہ یا اللہ ہم نے طے کر لیا، ہم اپنی جوانی کو وہ تمام داغوں سے بچائیں گے جو داغ نہیں لگتے ہیں، وہ بڑی مزیدار چیزیں لگتے ہیں وہ داغ۔ اگر آپ کسی کی عشق بازی سے بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا داغ لگ چکا ہے تو آج اپنے آپ کو اس میں سے واپس نکال لیں۔ ایسے بھیانک واقعات سامنے آتے ہیں، میں وہ واقعہ کو بیان کر کے نہ ان کا وقت ہے اور نہ وہ واقعہ بیان کرنے کے مناسب ہیں جو سب واقعہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں لڑکوں کے بھی ہیں اور لڑکیوں کے بھی ہیں، وہ لڑکے ہمارے بھائیوں کے بچے ہیں، وہ لڑکے ہماری بہنوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے واقعہ جب سامنے آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کیا کیا ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ایمان والے غیر ایمان والوں کے ساتھ، اس میں لڑکے بھی، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، بلکہ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ جب ان سے کہتے ہیں دین کے خلاف، وہ کہتے ہیں ہمیں دین ہی پسند نہیں۔ یہی سے میرا شہر کے ایک صاحب نے مجھے کہا، وہ کہتا ہے السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، میں تعاون پہ ہوں، میں بس اللہ تعالیٰ کے لیے رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے وہ کسی غیر کے ساتھ چلا گیا، میری بیٹی ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ میں نے ان سے کہا بیٹی کو کہا بیٹا یہ صحیح نہیں ہے جو تم کر رہی ہو۔ پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ہمارے نبی حضور ناراض ہو جائیں گے، تو میری بیٹی نے جواب میں کیا پوچھا تمہارا حضور کیا، اسی کو کہا اس نے۔ اس ایسے ماحول میں آپ اپنی جوانی گزار رہے ہیں۔ اچھا آپ سوچیں گے صاحب سارے لوگ جو مسئلے ہمارے لیے کیوں پابندی ہے؟ میرے بھائی
اللہ جل شانہ اللہ معاف فرمائے، اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے طاقت ہے تمہیں ہٹا کر کے نئی قوم اسلام میں لے آؤں گا۔ یا الذین آمنوا یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اور واقعتاً کہ جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی حالت عجیب ہوتی ہے، اور ہم پرانے مسلمانوں کی حالت عجیب، ہم کو اسلام کا حکم ہضم نہیں ہوتا، سننے کو جی نہیں چاہتا، اس کے مطابق اس کو فالو کرنے کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اور جو باہر سے آتا ہے وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتا ہے، پوچھ کر میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اس میں بڑے بڑے سکالر بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے دولت مند بھی ہیں، اس میں سیدھے سادے لوگ بھی ہیں، خاص طور پر یورپین ملکوں میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی خاتون نے اسلام قبول کیا، اسے جب پوچھا گیا آپ کو پرافٹ محمد کی کون سی چیز پسند لگی، تو اس نے کہا وہاں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کو پسند نہ کیا جائے، وہاں تو ہر چیز پسند ہی پسند ہے۔ پھر اس نے کہا میں ظلم کروں گا اگر میں کہوں گی کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، مجھے ہر چیز پسند ہے۔ پھر اس نے بولا کہ محمد رسول اللہ ینگ بوائے کے حیثیت سے رول ماڈل ہے، ہسبینڈ کے حیثیت سے رول ماڈل ہے، رولر کے حیثیت سے رول ماڈل ہے، بزنس مین ہر اعتبار سے رول ماڈل۔ یہ کہتے کہ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، صاحب نے کہنے کہ میں آج تک کیوں مسلمان نہیں بنی تھی، اور ہماری بیٹیاں بھی لڑ رہی ہیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں آپ یہ میسیج دے کر کے جائیں گے، اصلاحی مجلس میں آپ کی آمد ہوئی ہے، بہت اچھا، آئندہ پابندی کے ساتھ آئیں، اور جب پھر ہوتا رہے گا تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، پھر وہ نمازی بن جاتا ہے، پھر نمازی بننا پھر پابند نماز بنتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، پھر اپنی جوانی کی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں، پھر یاد آتے آتے جب سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی، اور اللہ نے ان تمام پر پردہ رکھا، مجھے رسوا نہیں کیا، مجھے سزا نہیں دی، پھر سوچتا ہے یا اللہ جو میں نے کیا اگر میرے ماں باپ سنیں گے تو، یا اللہ جو میں نے کیا اگر میرے فرینڈز سنیں گے تو، یا اللہ جو مجھ سے ہوا ہے آئندہ جب میرا نکاح ہوگا اگر میری بیوی سنے گی تو، یا اللہ آپ نے سارے پر پردہ رکھا ہے، میں شکر گزار ہوں، اور آپ نے سزا بھی نہیں دی، میں شکر گزار ہوں۔ اور جب یہ ان جذبات ان احساسات کے ساتھ آپ اپنے اللہ سے بات کریں گے تو اللہ کو آپ پر کتنا پیار آئے گا کہ میرا بیٹا میرا جوان کیسے مجھ سے جڑا ہوا اور کیسے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے، اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میں نے اس پر پردہ رکھا، اس کو ایکنالج کیا، میں نے اس کو سزا نہیں دی، اس کو اس میں شکر ادا کیا، اور طاقت تھی مجھے سزا بھی دینے کی اور رسوا کرنے کی، اور ہے۔ اور ہم سب کی حالت واقعی یہی ہے کہ اگر ہم سوچیں گے، کیا سوچیں گے، میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کس گھر میں کیا 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 ہوگا، کس گاڑی میں بیٹھ کر کیا کیا ہوگا، کس کمرے میں بیٹھ کر کیا کیا ہوگا، کس کو دیکھا ہوگا، کس سے ملے ہوں گے، کیا بولا ہوگا، کس کس سے ہینڈ شیک کیا ہوگا، یا اللہ بچائے نہ جانے کس کس کو اگر کس کیا ہوگا، کیا کیا کھایا ہوگا، کس کی طرف چلے ہوں گے، کس کی جیب سے کیا نکالا ہوگا، کس جگہ سے کون سی چیز چپکے سے اٹھائی ہوگی، کب کیا کیا کیا، کب کیا کیا کھایا، کب کس کس سے ملے، کب کس سے کیا باتیں ہوئیں، کس سے چیٹنگ میں کیا کیا کہا، کچھ یاد ہے، بہت کچھ بھول گیا، اور وہاں دستاویز میں سارا لکھا ہوا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تجھے سب یاد ہے تو نے کیا کیا کیا، مگر میں نے اب تک پردہ رکھا، نہ سزا دی، نہ تجھے رسوا کیا۔ یا اللہ واقعی ایسا، واقعی ایسا ہی۔ اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو یاد رکھو میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، یا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ بھی میری نعمت تم پر ہے کہ میں نے تم کو پردہ رکھا۔ تیرا باپ سوچتا ہے میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، تو بتا تو ہے اچھا؟ تیرے دوست کہتے ہیں یہ لڑکا کتنا اچھا ہے، تو ہے اچھا؟ تیرے ٹیچر کہتے ہوں گے یہ اسٹوڈنٹ کتنا اچھا ہے، تو ایسا ہے؟ تیرا پیر کہتا ہوگا یہ بچہ بہت اچھا ہے، بہت ذکر اللہ کرتا ہے، مگر اندر کی حالت تیری کیا ہے تجھے معلوم؟ میرے بھائی اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، اس نوازے میں ایمان عطا کیا، یہ جوانی عطا کی، یہ حسن عطا کیا، کوئی کمی نہیں رکھی، ایمان عطا کیا، یہ دین کے مجلس میں آنا نصیب ہوا، یہ سب اللہ کی مہربانیاں، اور جو غلطیاں ہوئی ان تمام پر اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کی نعمتوں کو شکر، اللہ کی نعمتوں کو احساس کرتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر نعمت جو بھی ملی ہے اللہ کا فضل ہے، اور یہاں آنا جو بھی آیا
نہ کوئی دعوت ہے. آپ دعوت میں کھانے جانے ہو وہاں واضوان ہو جاتا تو نہ دعوت ہے نہ کھیل تماشا ہے نہ کچھ. نہ جانے کتنی محفلیں ہوتی ہیں, کھانوں کی محفلیں, گانوں کی محفلیں, کھیل کی محفلیں, تعزیتوں کی محفلیں بہت قسم کی ہوتی ہیں. بزنس پوائنٹ پر لوگ جمع ہوتے ہیں, تعزیت کی جگہوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, جہاں صبح سویرے سبزیاں بکتی وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, حادثوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں جمع ہونا صرف اس لیے ہے کہ ہماری کمیاں دور ہو جائیں, اسی کو کہتے ہیں اصلاحی مجلس. تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جو میسیج اس وقت آپ کو اللہ نے کہوایا ہوگا تو اللہ کرے وہ اس بولنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی زندگی بھر کا سرمایہ بنے, اور آپ آئندہ جب آتے رہیں گے اس سے زیادہ آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اللہ کرے ہم وہ بنیں کہ اللہ یہ نہ کہیں کہ تم میرے بندے نہیں ہو, تم تو کسی اور کے ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی فرمائے تم میرے نہیں ہو, تم نے کلمہ میرا پڑھا, فالو تم نے کسی اور کو کیا. جن کو تم فالو کرتے رہے انہیں کے ساتھ جاؤ. اللہ کرے ہماری زندگی ایسی نہ بنے, ہماری زندگی ایسی بنے کہ جب ہم قیامت کے دن پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی باہیں کھول کر کے کہیں آ جاؤ تم. پھر اللہ کے نبی فرمائیں گے بہت سارے شوق تم نے وہاں دفن کیے میری وجہ سے. میں نے کہا تھا یہ مت کرنا, تمہاری جوانی کا شوق تھا میں کروں گا, مگر میرے کہنے سے تمہیں روک گئے. تمہارا جی چاہتا تھا وہ یہ کرتا ہے میں بھی کروں گا, وہ یہ کرتا ہے میں بھی کروں گا. میں نے تمہیں کہا تھا نہیں کرنا, تم نے میری بات مانی, تم میرے ہو. اور جب اللہ کے نبی ہم سے فرمایا کہ تم میرے ہو, اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اللہ وہی کامیابی زندگی ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا